منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. شمس نے ہر جگہ کام آئے گی نسبت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ہر جگہ کام آئے گی نسبت رسول اللہ. نسبت رسول اللہ کی. ناساز وقت میں الحمدللہ آج کی عظیم محفل ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. بولو سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، شبہ نہیں، شک نہیں. مفتی کیف الورا صاحب اچھا لکھتے ہیں. ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. بہت بڑے مصنفین کی کتابیں جب ہم نے پڑھی تو اس میں شروع میں یا آخر میں لکھا رہتا ہے کہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کتاب کو ترتیب دے دیا، کتاب کو لکھ دیا ہے. اب کہیں غلطی نظر آئے تو ہمیں اس کی اطلاع فرما دے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے. ہے نا؟ دنیا کی اکثر کتابوں کا یہی حال ہے. جیسے ہی آپ کتاب کھولو گے تو شروع میں لکھا ملے گا کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کتاب کو لکھ دیا، لیکن اگر کہیں کوئی خامی نظر آئے تو ہمیں اس کی اطلاع کر دینا تاکہ دوبارہ جب ایڈیشن شائع ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے. دنیا کی ساری کتابوں کا یہی حال ہے، لیکن اس بھری دنیا کے اندر وہ تنہا قرآن ہے کہ جس کو کھولو تو صاف نظر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیں گے آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کورونا جو ہے ماسک سے کم بھاگا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بھاگا. وبائی مرض ہمیشہ دعاؤں سے بھاگے. جیسے کہ غوث اعظم کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، ایک دن میں 1,000 لوگ بغداد شریف میں مر رہے تھے. لوگوں کے کاندھے جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے. اہل بغداد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نظر کرم فرمائے، لوگ بیمار ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہمارے کاندھے تھک گئے ہیں، حضور نظر کرم فرمائے. تو غوث اعظم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اعلان فرماتے ہیں کہ بغداد والوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ عبد القادر کے مدرسے کے کنویں کا پانی پی لے، اللہ اسے شفا دے دے گا. لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کو چبا لے، اللہ اسے شفا دے دے گا. لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی عبد القادر کے مدرسے کے راستے سے گزر جائے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. جب بھی اس طرح کے مرض ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آئیں گے، اور اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے مرض آ سکتے ہیں، لیکن یہ وبا انشاءاللہ دعاؤں سے دور ہوگی. حضرات ایک بات اور ہے، ہاں غوثیہ نام کی ہے. ہاں بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں. کیا بتاؤں آپ کو جی، یہاں کے نل کے پانی میں بھی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہوگی، مجھے یقین ہے. جی مسلمانوں، اپنے قرآن کی عظمت کو سمجھو. میں تھوڑا کوشش کروں گا، اور باقی انشاءاللہ ہمارے مقرر خصوصی جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے علاقے کے علامہ سید شباب حسین صاحب، وہ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، اور وہ ہمارے مہمان ہیں. اور میں آپ کے لیے تو مہمان ہو سکتا ہوں، لیکن ان کے لیے میں میزبان ہی ہوں. تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات اور دیکھیں گے، حاضہ کا معنی ہوتا ہے یہ، ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ. قرآن ہماری نظر کے سامنے ہے تو ہونا چاہیے حاضل کتاب لا ریب فیہ، حاضل کتاب لا ریب فیہ. لیکن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ فصاحت و بلاغت سے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں اور کہوں مفتی کیف الورا صاحب، حالانکہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جب میں ان کی تعریف کروں گا تو یہی کہوں گا کہ مفتی کیف الورا صاحب وہ شخصیت ہے
مولانا قاری شریف صاحب وہ شخصیت جن کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ نے حاضر نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے ماشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غلام بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ اسرائیل کے غلام کم ہی آتے ہیں، ڈائریکٹ مفتی آتے ہیں۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب فرمائے حاضر کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ داؤد تو تھا قرآن میں ابو جہل کو، داؤد تو تھا ابو لہب کو، کل بھی داؤد تھا، آج بھی داؤد ہے، اور لوگ قرآن میں قیامت تک شک کرتے رہیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انصاف پسند انسان جب قرآن کی دی ہوئی دلیل پر غور کرے گا، جب قرآن کے دلائل پر غور کرے گا، تو وہ اس کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ تو ڈاؤٹ کو، شبہ کو، شک کو اس لیے اہمیت ہی نہیں دی گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حضرات دنیا میں کتابیں بہت ساری ہیں، بہت ساری لکھی جائیں گی، ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب شک سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے، کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ سے پاک ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ حضرات جس طرح سے اندھے کے انکار سے سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں آ پڑتا، اسی طرح سے نیپال گنج کے کسی گدھے کے انکار سے قرآن کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندھا کہے کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، سب کہیں گے یہ خود اندھا ہے۔ اب کوئی نیپال گنج میں کہے مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہیں گے اس کا دماغ ہی نہیں ہے سمجھنے والا۔ وہ کتاب قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لوگوں نے کہا یہ محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو چیلنج کر دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتاری، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لیتے آؤ اس جیسی کوئی سورہ۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت لا کر کے دکھا دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، بلا لو اپنے ہیلپرز کو، بلا لو اپنے مددگاروں کو، سوائے اللہ کے ساری دنیا کو بلا لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تو اس جیسی کوئی سورت۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، تو اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ وہ عرب کے لوگ کہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، وہ عربی لوگ جو بڑی بڑی باتوں کو چند جملوں میں سمیٹ کر کے خوبصورت بات بنا دیا کرتے تھے، وہ عربی لوگ کہ جن کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، ایسے لوگوں نے کہا یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار ہو چکی ہے کفار کے لیے، جو تیار ہو چکی ہے مشرکین کے لیے۔ اُعِدَّتْ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے یہ پاسٹ ہے، یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، جہنم بھی تیار ہو چکی ہے، اور جہنمی بھی تیار ہی ہے، جہنمی بھی تیار ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب تو جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، لاؤ کوئی سورہ قرآن کی چھوٹی سی سورہ کے مثل لا کر کے دکھا دو۔ دنیا کے ہوش اڑ گئے۔ آج قرآن کی جانب سے یہ قرآن کا ادنا سے خادم نیپال گنج کی زمین سے پورے نیپال کے اسلام دشمنوں کو چیلنج کرتا ہے، لاؤ قرآن جیسی کوئی ایک کتاب، لاؤ قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، لاؤ کوئی چھوٹی سی سورہ۔ حضرات لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مٹا ڈالیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن
کے پہلے ایک جتندر تیاگی نام کا منحوس شخص, اس نے بھی چینجنگ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ قرآن میں کیا چینجنگ کرتا, خود چینج ہو کر کے اپنی پوری کتاب کے ساتھ ہریدوار کی جیل کی ہوا کھا رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, 1400 سال سے قرآن کا یہ چیلنج آج بھی ہے. اگر کسی کو شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لاؤ قرآن جیسی ایک کتاب. لوگ کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے, لوگ کہتے ہیں ہم ترمیم کر دیں گے. میرا دعویٰ ہے قرآن میں 30 بارے ہیں, 540 رکوع ہیں, 3 لاکھ سے زائد قرآن میں حروف ہیں. لاؤ قرآن کے کوئی ایک نقطے جیسا نقطہ, لاؤ قرآن کے ہزاروں, قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں, تم پورے قرآن کو کیا مٹا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم, قرآن میں ہزاروں زبر ہیں, کوئی ایک زبر نہیں مٹا سکتا. قرآن میں ہزاروں زیر ہیں, کوئی ایک زیر نہیں مٹا سکتا. قرآن میں ہزاروں پیش ہیں, کوئی ایک پیش نہیں مٹا سکتا. اور رکوع بہت سارے ہیں, کوئی ایک رکوع نہیں مٹا سکتا. سورتیں بہت ہیں, کوئی ایک سورت نہیں مٹا سکتا. نقطے بہت ہیں, کوئی نقطہ نہیں مٹا سکتا. مد بہت ہیں, کوئی مد نہیں مٹا سکتا. ارے قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں, تم خود مٹ جاؤ گے, مگر میرا قرآن چاند سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر کے دنیا کو چمکتا رہے گا, روشنی دیتا رہے گا, کیونکہ ہے قول محمد, قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ, مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, دارالعلوم غوثیہ ضیاء الاسلام, مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. یہی مراد آباد کی سرزمین, ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش, مغربی یو پی کا مشہور ضلع مراد آباد,